بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. کیا اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی کہہ دیا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا نہیں. امام نے قرآن پڑھا. اٹھاؤ 5واں پارہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آؤ محبوب کی بارگاہ میں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد خدایا. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا بنایا. امام قرآن و حدیث سے بتاتے گئے کہ تم ہی حاکم برایا تم ہی حاکم برایا. پھر پڑھو 5واں پارہ. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محبوب میں تیرا رب ہوں نا. سبحان اللہ. حضور کی شان بتائی جا رہی. تیرا رب ہونا اور تیرا رب ہونے کی قسم. جب تک یہ لوگ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں وہ مومن نہیں. اب میں حاکم کہوں تو اگر یہ وہابڑا اگر سن لے تو پھر اس کے سینے پر سانپ لوٹنا شروع ہو جائے. حاکم تو اللہ ہے. نبی کیسے؟ ملا کی نہیں اللہ کی بات مانو. اللہ کی بات مانو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب اپنے آپسی جھگڑوں میں یہ لوگ اگر آپ کو حاکم نہ بنا لے وہ مومن نہیں ہے. آپ جو فیصلہ فرما دے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائے دل سے تسلیم کرے. امام 5ویں پارے سے بتا رہے ہیں حضور حاکم ہے کہ تم ہی حاکم برایا تم قاسم عطایا صلی اللہ تم قاسم عطایا. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آدھا مصرع قرآن کے مطابق آدھا مصرع حدیث کے مطابق حضور فرماتے گئے انما انا قاسم واللہ یؤتی. بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے. تم قاسم عطایا صلی اللہ تم قاسم عطایا تم دافع بلایا تم دافع بلایا تم شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا. کوئی تم سا کون آیا تمجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیک آدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. اللہ کے حکم سے جبریل آئے بی بی مریم کے دامن مبارک پر دم کیا. ان کے شکم مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. بڑی نشانی
بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا بھی بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ ہاں یہ بڑی نشانی ہے، امام کہتے ہیں عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا آیا مطلب بیٹا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پوچھو جبریل سے، حضور خود پوچھتے ہیں جبریل تو نے دنیا گھومی، تو نے سب کو دیکھا، بتا مجھ جیسا کسی کو دیکھا؟ اور جبریل امی کی بولی، سدرا والوں کی بولی، کہاں والوں کی؟ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ایشیا، سعودیہ نہیں، سدرا والوں کی بولی بریلی والے یوں عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے، ہاں ہاں یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، سب میں نے جان ڈالے، سب میں نے جان ڈالے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیکھا، زمین کو الٹ کر بھی دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کی تو دور کی بات، تیرے پائے کا تھا، تجھے یک بنایا، بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب پڑھو تیسرا پارہ، سورۃ النبا کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ جس دن جبریل کھڑا ہوگا، والملائکۃ صفا، اور فرشتوں کی صفیں ہوگی، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا میدان محشر میں، الا مگر من اذن لہ الرحمن، رحمان جس کو اجازت کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کو مبیش، ان میں سے اجازت صرف ہمارے آقا کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب اجازت حضور کو ملے گی تو اعلیٰ حضرت تڑپ کر مچل کر کہتے ہیں کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو
محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، آپ جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ اٹھو اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب لَا يَتَكَلَّمُونَ۔ کسی کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی، حضور کریں گے، حضور رب کی بات ہمیں عرض کریں گے تو حکم ہوگا۔ محبوب کرو عرض سب کے مطلب، کرو عرض سب کے مطلب کے سارے لوگ کہ تمہیں کو تکتے ہیں، سب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ۔ گناہگاروں کی شفاعت کرو، بنو شافعِ خطایا، بنو شافعِ خطایا۔ انشاءاللہ ہم کہیں گے تجھے حمد ہے شاندار کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا اور لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کا دل کھو گیا، دل پر توجہ، اور جب دل نہ ملا تو امام آواز لگا کے ہمیں نہیں رجال الغیب کہ ارے خدا کے بندو، جی حضور کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی پتہ نہیں ابھی حمد و نعت لکھ رہا کہاں چلے گیا پتہ نہیں، ذرا ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اچھا حضور ہم آپ کے دل کو ڈھونڈ اب رجال الغیب ادھر گئے ادھر گئے، کہیں رضا کا دل نہیں ملا۔ خیال آیا کس کا دل ڈھونڈ رہا ہے؟ عاشق رسول کا، فنافر رسول کا، مجدد اعظم کا دل ہے۔ وہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اور مدینہ جاتے ہیں تو رضا کا دل حضور کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے، اور وہاں سے اٹھا کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہم پتہ چلا بمشکل۔ کہاں تھا حضور؟ بہت ڈھونڈا، ملا کہاں؟ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ بتاؤ نا میرا دل کس کیفیت میں تھا؟ فرماتے حضور وہ آپ کا دل ہے، آپ جانے ہم سے یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ وہی رب جس نے بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کلام حضور تعالی شریعہ کی فرمائش سماعت فرمائے۔ بارہا آپ نے سنا ہے کلام،
اور آپ کی زبانوں پر جاری بھی ہے. مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے کہ نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. کیسے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے؟ اٹھاؤ ایک کسوہ پارا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہے. جب نبی ہماری جانوں سے زیادہ مالک ہے تو زندگی ہے نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، زندگی نبی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے. نہ سمجھ مرتے زندگی کے لیے، کل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب تم فرماؤ دنیا کا مال تھوڑا ہے، اور یہ تھوڑا مال کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی. تو لوگ آج کل تھوڑا مال اور جو ختم ہونے والا اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، دولت کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. گھر کیسے بناؤں، بنگلہ کیسے کھڑا کروں، گاڑی کیسے لوں، یہ کیسے لوں، وہ کیسے خریدوں، سونا کتنا لینا ہے، بس اسی میں لگا ہوا ہے. اللہ رسول کو بھول بیٹھے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. صحابہ کی زندگی دیکھو، ان کا جینا حضور کے لیے، ان کا مرنا بھی حضور کے لیے. جو حضور کے نام پہ زندگی قربان نہیں کرتا، حضور تاج الشریعہ فرماتے گئے نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے. دل سے کہو جینا مرنا ہے سب نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب. اور بلند آواز سے زندگی ہے، عیش کر لو یہاں نجدیوں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے زندگی کے لیے. زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور داد عشق نبی. کیا کلام لکھا میرے تعلق میں، سبحان اللہ، سب کچھ ہے اس کلام. داد عشق نبی لے چلو قبر قبر قبر، داڑھی ہے تو قبر میں روشنی ہے.
محبت کا داغ ہے، یہ داڑھی عشق کا داغ ہے. اگر حضور کے چہرے سے محبت ہو تو اس محبت کا داغ اپنے چہرے پہ نظر آئے گا. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں. ہے چراغ لہب روشنی کے لیے، ہے چراغ زندگی ہے نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے اور بلند سے مسلک مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. حضور تاج الشریعہ نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تم عاشق رسول بن جاؤ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پھر پڑھو پانچواں پارہ. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. کیا مطلب؟ مذبذبین بین ذالک، یہ لوگ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ادھر کے نہ ادھر کا. اٹو ایٹو تیلگو میں بولتے ہیں اٹو ایٹو، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، خالی بیچ کا. دو کشتی میں الگ الگ پیر رکھ کے سوار ہونے والے. سوچو جب کشتیاں آگے جا کے الگ ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہتا ہے سنی بھی ٹھیک، وہابی بھی ٹھیک، دیوبندی بھی ٹھیک، تبلیغی بھی ٹھیک، نیچری بھی ٹھیک، جماعت اسلامی بھی ٹھیک، مودودی بھی ٹھیک، مرزائی بھی ٹھیک، سب ٹھیک، منہاجی بھی ٹھیک. تم کہنا تو ٹھیک نہیں. حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے چلا. ارے بابا حلوہ میں گوبر ہے. اگر حلوے کو گوبر میں ملاؤ تب بھی حلوہ خراب، اگر گوبر کو حلوے میں ملاؤ تب بھی حلوہ خراب. اب حضور تاج الشریعہ کہتے سنیو صلح کلی نبی کا نہیں، صلح کلی نبی کا نہیں، سنیو صلح کلی نبی کا نہیں. سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. زندگی کے لیے سنیو 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 سنیو. آواز سب کو آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو بھی آ رہی ہے؟ ہاں تو ذرا غور سے سننا. سنیو 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 ہی سے شادی کرو انشاءاللہ. سنیو سنیو ہی سے شادی کرو،
کو کوڑا نہیں فیملی کے لیے یہ وہابی یہ وہابی دیوبندی بھی نہیں رافضی بھی نہیں خارجی بھی نہیں تبلیغی بھی نہیں شیعہ کلی نہیں فیملی کے لیے زندگی ہے نبی بھی نبی کے لیے اپنے دروازے پر لکھو نا میرا اپنے دروازے پر لکھو نا میرا یار اپنی ایمان کی صفتی کے لیے اپنے ایمان کوئی چینل لگی میڈیا بھی نہیں کوئی چینل لگی میڈیا بھی نہیں کوئی چینل لگی میڈیا بھی نہیں کافی اختر ہے بس رہبری کے لیے کافی اختر ہے بس دیکھ لو حاسدوں ان کی مقبولیت دیکھ لو حاسدوں ان کی مقبولیت باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے باب کعبہ کھلا اختر قادر اختر سنیوں طاہر القادری سے بچتے رہو سنیوں طاہر القادری سے بچتے رہو مثل دجال ہے اس صدی کے لیے مثل دجال ہے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واغے گھر قادری کے لیے خلد واغے گھر قادری کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی ہے کلام اعلیٰ موقع تو یہ شادی کا ہے مگر موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو شہیدوں میں اٹھایا جاتا ہے سبحان اللہ تو ایک شعر ہے اس میں صرف جو اعلیٰ حضرت سرکار آخرت کی یاد دلاتے ہیں موت کی یاد دلاتے ہیں اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کا انداز پھر بدل گیا سماعت فرما لیں ایک شعر اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے جو انداز اپنایا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم مل کر پڑھتے ہیں آنکھیں رو رو کے سو جانے والے 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 جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے آقا اپنی موت
خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے آنکھیں رو رو کے سو جانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے سن لے آدھا آدھا مطلب وہابی دیوبندی جتنے بدعقیدے وہ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں ہم کو سنی بنانے والے وہ سلامت ہے بنانے والے وہ سلامت ہے بنانے والے ہے بنانے والے اس کی سجانے والے حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا کہتی ہے اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے اگلے زمانے والے وہ کیا کہہ گئے معبد کے گھر جب حضور آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں اتنے میں ابو معبد آتا ہے معبد سے پوچھتا ہے آج یہ گھر کی دیواروں پر رونقیں کیسے تمہارے چہرے کیوں چمک رہے ہیں معبد نے تو حضور کی بڑی تعریف کی مگر ان میں سے کچھ جملے سماعت فرمائے معبد کہتی ہے ایک شخص آیا تھا کون تھا وہ پتا نہیں نام کیا تھا نام بھی پوچھنا بھول گئی دکھتے کیسے گئے معبد کہتی ہے جب ان کو دور سے دیکھتی ہوں تو سونے لگتے ہیں جب قریب سے دیکھتی ہوں تو اور بھی سونے لگتے ہیں حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا سدرا والوں کی بولی جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیکھا سب کو دیکھا سب کو دیکھا زمین کو الٹ کر بھی دیکھ لیا پر حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا اگلے زمانے والے حضرت حسن نے حضور کو دیکھا دیکھ کر عرض کرتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا وہ اجمل منک لم تلد النساء حضور میری آنکھیں دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا کہ انک قد خلقت کما تشاء جیسا آپ چاہتے تھے
ایسے آپ کو پیدا کیا گیا. آنکھ مصطفیٰ کی ہے, دیکھنا خدا کا ہے. کان مصطفیٰ کی ہے, سننا خدا کا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہے, کہنا خدا کا ہے. سینہ مصطفیٰ کا ہے, علم خدا کا ہے. اور چہرہ مصطفیٰ کا ہے, دیدار خدا کا ہے. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا. شیخ سعدی کہتے ہیں بلبل اڑا بکمالی, کشفت دجا بجمالی, حسنت جمیع خصالی, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جمال ہے. یہ پھول خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دعا لگے. وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ دا بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا. پیر مہر علی شان دے اور دیکھ کر کہتے ہیں مکھ چند بدل شاشانے, من جھمکے گھاٹ نورانے, کالی زلف دے مستانے, مقبول ہن مدبریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجملک ما احسنک ما اکملک. پیر مہر علی کہ تیرے سنا گستاخ تھی ہی جان اڑیا. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سب میں نے جان ڈالے. تیرے بھائی گانا پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ گئے. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا گئے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا گئے. زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی. حسن یوسف میں کٹی اور کاٹی نہیں, کٹ گئی مصر میں انگشت زنا, انگشت زنا. یوسف کا حسن سامنے گئے, ہاتھ میں مصر کی عورتوں کے پھل کٹ گئے, غفلت میں انگلیاں کٹ گئے. ایک بار غفلت میں کٹی, بغیر ارادہ کٹی, سامنے حسن کو دیکھ کر کٹی, مصر میں کٹی, عورتوں کی انگلیاں کٹی. اور یہاں سر کٹاتے گئے تیرے نام پہ مردان عرب, وہاں کٹی. ایک بار کٹی, یہاں کٹاتے گئے, بار بار کٹاتے گئے, قیامت تک کٹائیں گے. وہاں انگلیاں, یہاں سر, وہاں مصر, یہاں عرب, وہاں حسن دیکھ کر, یہاں حضور کے نام پر, وہاں عورتیں, یہاں مرد. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا, زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اصحاب کا ایک باب بھی پرانا ہوا, کہتے ہیں
یزید مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، تھانوی مٹ گیا، رشید احمد گنگوہی مٹ گیا، خلیل امبیڈوی مٹ گیا، اسماعیل دہلوی مٹ گیا، کافر نائک مٹ گیا، طارق زلیل مٹ گیا، طارق مسعود مٹ گیا، پلمبر مرزا انجینئر وہ مٹ گیا، سب مٹ گئے، سب مٹ گئے، پر وہی دھوم نے گئے ماشاء اللہ ورفعنا لك ذکرک، وہی دھوم نے گئے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹھانے والے مٹ گئے آپ مٹھانے والے مٹ گئے آپ مٹھانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، اکرم رضا مجیبی صاحب قبلہ، اکرم رضا مجیبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاجدار اہل سنت، عالم ابن عالم، متقی ابن متقی، ولی ابن ولی، مجدد ابن مجدد، ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام، بڑا شاندار کلام، خوبصورت کلام، سبحان اللہ، بڑی اچھی فرمائش، سماعت فرمائیں، دل سے سنیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے جتنی دیر محفل میں یہاں حاضری لگائی ہے اور لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں نعمتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑا خوبصورت کلام، دل خوش ہو گیا اس فرمائش کو دیکھ کر۔ میرے مفتی اعظم سرکار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بہارے جان فضا تم ہو، بہارے جان فضا تم ہو، نصیب گلستان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دلہا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں
کون دولہا ہے آقا تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. یہ دو اشعار سبحان اللہ کیا کمال میرے مفتی اعظم سرکار نے کلام لکھا ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں کجا ہمیں خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا کجا ہمیں خاک افتادہ کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے ہوئے اور کہاں یا رسول اللہ کجا ہمیں خاک افتادہ کجا تم شگے والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو مثل حضور کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں. پھر مفتی اعظم یہ کیا کہہ رہے ہیں مثل آسمان تم ہو. نیچے کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو. شرطی بات کرتے ہیں ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنان تم ہو. حضور آواز لگائیں گے میدان محشر میں میرے مفتی اعظم عرض کرتے ہیں ستم کارو سینہ کارو خطا کارو جفا کارو ستم کارو سینہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. ریاست کے یہی دل ہے
کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں۔ میرے مفتی اعظم نسبت النوری کلام میں تخلص بھی نوری تو کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، بہارے خواتین اسلام سے خصوص گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ویڈیوگرافی نہ کریں، اور جس نے ویڈیوگرافی کی ہو وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جا بانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جا بانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو، ہے چل جانا نہ بولو عادل، جانا نہ اتنا تو کرم کرنا، کرنا اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جان لبوں پر ہو، لبوں پر ہو، جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا جب جان اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو جب نکلے بآسانی، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جان لبوں پر ہو، تم جب حضور کے مجرم کی شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تو وہ آئے گا حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گا، روایت میں ہے کہ وہ حضور کے قدموں کے بوسے بھی دے گا۔ سبحان اللہ، بیگم شواسی کہتے ہیں کیا لطف وہ محشر میں،
قدموں میں گروں ان کے. اچھا یہ شفاعت کا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کئی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کاش میں رہ میرے اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں کاش میں رہ جائے. سبحان اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ کیا لطف وہ محشر میں قدموں میں گروں ان کے. قدموں میں گروں ان کے بوسے لیوں قدموں کے. سرکار کا گھر دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ. سرکار کا گھر دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ. جس کو حضور دیوانہ کہہ دے جس کو حضور دیوانہ کہہ دے اس کا حال کیا ہوگا. یہی ہوگا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. ہنس کر جو کہا تم نے. پینے کو تو پی لوں گا تو پی لوں گا. بابا یہ عشق کا جام ہے جس شربتیں کلو بعد مغرب ہلو ہلو ہلو. یہ نہیں ہے یہ ہے عشق کا جام. پینے کو تو پی لوں گا پی لوں گا. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پی لوں گا پی لوں گا. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو. بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی. بیدم شاوازی پریشان. اور کون پکارا ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اور کون ہے بھائی پھر آواز آئی بیدم. اور کون ہے بھائی سامنے تو تو پھر آواز آتی ہے ذرا نیچے سر. اب دل کو دیکھ کے دل کی طرف دیکھ کے اچھا کیوں ہے اور کیا بات ہے. دل کہتا ہے سن بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی گھر کے. بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی گھر کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سوئے روزہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا اے وہابی تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا.
تیری دوزخ سے تو کچھ نہ لگی، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا میرے مفتی اعظم کہتے گئے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، اور سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، دل میں تجھے رکھ دوں اے جلوے جانا، آخری عمر بیچارہ میں دنیا دیکھوں، آخری عمر بیچارہ میں دنیا، اس کی خواہش نہیں، جو گیا نہیں وہ تڑپتا ہے جانے کے لیے، جو ایک کراتا ہے اگر عاشق ہوگا تو اور تڑپے، ورنہ پھر خالی گھومنے پھرنے والے تو بہت جاتے، وہ خود سے جاتے، مگر جو واقعی سچے دل سے تڑپتا ہے نا اس کو حضور بلاتے ہیں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، اور جو اپنے سے جاتا ہے وہ تو سیلفی میں لگ جاتا ہے، ویڈیو بنانے میں لگ جاتا ہے، مگر جو ان کے بلاوے سے جاتا ہے وہ کہتا ہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل کے رضا سارا تو سامان گیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مدینے سے آقا بھی دے جائے، بہت خوش نصیب ہے یار میرتا والوں تم لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی نگاہ کرم ہے تم پر، تبھی تو اتنا اچھا تم لوگ سنتے ہو، سبحان اللہ، بیان ہو نعت ہو، سبحان اللہ، مل کر اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو ہم بھی کریں، سرکار کبھی تو ہم بھی کریں، ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، پھر کرم ہو گیا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، لے کے ماں کی دعا، لے کے باپ کی دعا، جھومتا 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 میں مدینے چلا، ساقیا میں پیلا میں پیلا میں پیلا میں پیلا میں پیلا میں پیلا، ساقیا میں پیلا میں مدینے چلا، مست بے خود بنا میں مدینے چلا، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میں مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک
نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس یہی دھن ہے دیکھو سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر، تیرے نگاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر، پار بند پار بند پار بند پار بنگڑا تینا یوں جبری سگرا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں دسن کے، مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، سارے کہو بلا لو یا رسول اللہ، 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 ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا، ہم کو بلانا، ہم کو بلانا، ہم کو بلانا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بولو کیا نہ ہے، بسم اللہ مولا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، بولو مدینے سے، اٹھ کے جاؤ مدینے کی گلیوں میں
کچھ جو ٹکڑے اس کو مل جاتے اس کو اٹھا کے کھا لیتا. ہندوستان سے قافلہ چلا، اس میں ایک بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. اس یتیم بچے پر نگاہ پڑتی ہے، بہت دیر سے اس بچے کو دیکھتے رہتے، اپنے پاس بلاتے ہیں، بیٹا تیرا کوئی ہے یا نہیں؟ میں جب سے دیکھ رہا ہوں تو گلیوں میں مدینے کی اکیلے گھوم رہا ہوں اور جو ملا اس کو کھا رہا ہے. بچے نے عرض کیا حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میں بس مدینے میں رہتا ہوں، حضور کے دربار میں رہتا ہوں، جو مجھے مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں. بزرگ نے کہا ہم جب تک یہاں ہیں ہمارے دسترخوان پر تم آ جانا، بیٹھ کر جو دل کہا وہ کھا لینا. اب وہ وقت جب بھی دسترخوان لگتا بچہ وہ بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاتا. اور پھر جب وہ ہندوستان کا قافلہ اب نکلنے والا ہے، وہ بزرگ پھر وہ بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جا اپنی ماں سے اجازت لے کر کہ میں تجھے اپنے ملک لے جانا چاہتا ہوں، میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، اچھا کھلاؤں گا، اچھا پلاؤں گا، اچھی تربیت دوں گا، اچھی پرورش کروں گا، دین کی تعلیم بھی دوں. بزرگان دین نے کہا، حضرت معروف کرخی نے کہا، سیدی سکتی نے کہا، جنید بغدادی نے کہا، داتا گنج بخش نے کہا، بایزید بستامی نے بھی کہا، حضور غوث پاک نے بھی کہا، حضرت عبد الرزاق نے کہا، حضرت شیخ علی بن حیدی نے کہا، احمد کبیر رفاعی نے بھی کہا، حضرت جمال الاولیاء نے بھی کہا، حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا، صابر میاں نے بھی کہا، بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی کہا، میرا باہو نے بھی کہا، شاہ برکت اللہ مبارک نبی نے بھی کہا، میرا واحد بن کرام نے بھی کہا، بابا شیخ الدین نے بھی کہا، حضرت بابا بہاؤالدین سہروردی نے کہا، حضرت بابا بہاؤالدین نقشبند نے کہا، حضرت بابا بہاؤالدین شتاری نے بھی کہا، محمود غزنوی نے کہا، اورنگزیب نے کہا، بادشاہ التمش نے بھی کہا، امام اعظم نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام مالک نے کہا، امام احمد بن حنبل نے بھی کہا، اور آل رسول نے کہا، اچھے میاں نے بھی کہا، احمد نوری نے بھی کہا، ننھے میاں نے بھی کہا، رضا علی خان نے بھی کہا، نقی علی خان نے بھی کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، استاد زمن نے بھی کہا، حجت الاسلام نے بھی کہا، مفتی اعظم نے بھی کہا، حسنین میاں نے بھی کہا، حبیب ملت نے کہا، خالد ملت نے کہا، تحسین ملت نے کہا، امین شریعت نے کہا، اور حضور ریحان ملت نے کہا، حضور قمر ملت نے کہا، حضور تاج الشریعہ نے بھی کہا، حضور انیس کبیر نے بھی کہا، حضور شہباز دکن نے بھی کہا. ان سب کا فیضان لے کر ہم سنیوں نے کہا دل فینا گئے مدینے والے پر، مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے، مدینہ 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 ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. بعد میرے مرنے، بعد میرے مرنے کاش لوگ یہ بولے آدمی تو اچھا تھا، ارے مر گیا مدینے میں. اگر دیوانہ مر کر قبر میں جائے، فرشتے کفن ہٹائے، ہمارے لب ہلتے رہے، اور کون گئے یہ دیوانہ، اور کس کا گئے یہ دیوانہ، اور قبر میں بھی کہنا گئے
جانا ہے مدینے میں، مدینہ 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 مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت، اب جو فرمائشیں ہیں میرے ذہن میں ہیں، اب میں اس کو مختصر کر کے پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں آواز پست نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ نے کہا دل فدا گئے مدینے والے، اور کہہ کر کیا آواز ختم ہو گئی؟ نہیں، سنیوں کا سینہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، بڑا بلند آواز سے کہے اور کی مہکنے دل کے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے۔ عنبر زمین مفتی حسن رضا عاشق رسول، خلیفہ بزرگ قائد ملت جلوہ فرما ہے، اور جو بھی ہمارے اسٹیج پر علماء ہیں، سبحان اللہ، کلام اعلیٰ حضرت علماء کے سامنے پڑھنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عنبر زمین عبیر ہوا مشک در غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے۔ اگر صحابہ اکرام کو حضور سے ملاقات کرنا ہوتا، صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں حضور کہاں گئے، حضور کہاں گئے، کس طرف گئے، پوچھتے نہیں، بلکہ جہاں جہاں سے میرے آقا گزرتے وہاں وہاں اپنے بدن کی خوشبو چھوڑ جاتے۔ صحابہ وہی خوشبو کو سونگھ کر حضور کو پا لیتے، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا یاد ہے آزار اس کا کتنا، حضور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، تکلیف اس کی کتنی، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے پیارے 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 سنیوں، یہ وہ مردہ نہیں جس کے جسم سے روح نکل گئی، یہ وہ مردہ نہیں، یہ تو وہ مردہ تھا جو چل بھی رہا، کھا بھی رہا، پی بھی رہا، بول بھی رہا تھا۔ مردہ کیسے؟
ایمان نہیں تھا، ایسے مردہ دلوں پر حضور نے نگاہ ڈالی تو چلتے پھرتے مردے زندہ ہو گئے، بیٹھے تو چلتے پھرتے مردے میرے قریب سے کسی نے مانگا، مانگنے والا تو اپنی حیثیت کے مطابق قطرہ مانگا، پر دینے والے اپنے شان کے مطابق دریا بہا دیے ہیں، تور موتی کے بہا بہت زیادہ دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تور بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم اے احمد رضا، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں، یا نبینا انظر حالنا، یا نبینا انظر حالنا، بولو یا نبینا انظر حالنا، یا نبینا انظر حالنا، حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا قادری رضوی نوری ازہری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بولو یا نبینا انظر حالنا، یا نبینا انظر حالنا، زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آقا چنی نو چنائے وہ سب چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا نبینا انظر حالنا، یا نبینا انظر حالنا، بولو یا نبینا انظر حالنا، یا نبینا انظر حالنا، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، بولو اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا نبی اللہ یا نبی اللہ، حضور تاج الشریعہ کو بیٹا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں، جب بھی مدینہ شریف جاتے تو یہ عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں، سبا
چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھرے دعا قبول ہوئی حضور نے اختر رضا کو اسجد رضا عطا فرما دیا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھرے لوا کے تلے کل قیامت کے حضور کے گورے گورے پیارے پیارے نور بھرے نرم نرم ہاتھوں میں تعریف والا جھنڈا ہوگا اس کے نیچے سب غلام ہوں گے لوا کے تلے اس جھنڈے کے نیچے ثنا میں کھلے تعریف میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے اختر کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ انظر حالنا تم بھی فرش سے عرش پر جانے والے تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا بولو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب انظر حالنا یہ نجدی منافق یہ نجدی وہابی یہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ جہنم پہ نام اس کا گندہ ہے واللہ جو مردہ کرے تم کو وہ مردہ ہے واللہ وَاعْلَمُوا کے جسموں کو کھائے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں اب مل کر ذرا بلند آواز سے کہو تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ہم ڈیلی پروگرام میں رہتے ہیں محفل میں رہتے ہیں
2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ ہی لیتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ 2 گھنٹے کا وقت قریب آ گیا، پر الحمدللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ میں فجر تک بھی پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں، الحمدللہ۔ اگر آپ تو روز پروگرام میں نہیں رہتے تو آپ میں تو اور دم ہونا چاہیے، ذرا بلند آواز سے مل کر پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ میرتا والے جب پانی میں بارش میں اس کلام کو پڑھ رہے تھے تو بارش بھی جھوم رہی تھی، آج تو بارش نہیں ہو رہی ہے، ذرا اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان طیبہ میں ہوئی بٹتا گئے بڑا نور کا، سبحان طیبہ میں ہوئی بٹتا گئے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گئے تارا نور کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ آقا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ آقا، میں گدا تو بادشاہ آقا، میں گدا تو بادشاہ آقا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندونا تیرا دینا یہ صدقہ نور کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ۔ چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا، اور بلند آواز سے چاند جھک جا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے جھول میں، حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ، جب آپ جھولے میں تھے تو آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا، تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس اس سے بھی عجیب بات سنو، سبحان اللہ، اس سے بھی عجیب بات سنو، ہاں حضور سنائیے۔ حضور فرماتے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو قلم کے چلنے کی آواز سنتا تھا، سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے جھولے میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، ارے ہم مٹی والے ہمارے کھلونے مٹی کے، ہم مٹی والے ہمارے کھلونے مٹی کے، آقا نور والے آقا کا کھلونا بھی نور والا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اسی لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اسی لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ تھا کھلونا نور کا، الصلاۃ والسلام حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، نور 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 نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور
ایک دن میں 3 بار آ رہا آدمی بن کر کون فرشتہ نور کا جبریل حضرت دحیہ کی خوبصورت شکل میں آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں بار بار آتے تھے, دل ہی نہیں لگا کیا تھا جبریل کو حضور کی بارگاہ سے لگا کیا تھا؟ امام کہتے ہیں آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا. الصلاۃ والسلام حبیب اللہ کعب گایا عین صاد. لوگ کہتے گئے, وہابی کہتا گئے معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے. کہو معاذ اللہ. امی کا مطلب نکالتا گئے نبی ان پڑھ تھے. معاذ اللہ. امی کا مطلب ہے جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں. بولا جی سبحان اللہ. ہاں یہ وہابی کہتا ہے معاذ اللہ حضور امی تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور کہتے ہیں جبریل نبی کے استاد تھے. ارے جبریل کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ وہ حضور کی خدمت کرے. سبحان اللہ. حضور کی خدمت کے لیے جبریل کو پیدا کیا. جو خادم ہے وہ کیسا استاد ہے؟ یہ تو خادم ہے وہاں بڑا کہتا ہے پر سمجھتا نہیں. جبریل وحی لے کر آئے اور کیا لے کر آئے؟ الف لام میم. جیسے جبریل نے پڑھا حضور نے کہا جبریل میں سمجھ گیا, آگے پڑھ. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب کاف ہاں یا عین صاد اس کا مطلب کوئی نہیں جانتے اللہ رسول کے علاوہ, مگر امام عشق کی بولی میں یوں عرض کر دیں گے کاف کے سو ہاں دہنیا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف کے سو ہاں دہنیا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف کے سو ہاں دہنیا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہاں یا عین صاد ان کا گے چہرہ نور کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لکھتے لکھتے اشعار اس کے 65 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 65 اشعار. 65 اشعار ہو گئے. دیکھا 65 اشعار ہو گئے تو اب مقطع لکھتے ہیں. اب پوچھو رضا سے رضا یہ کس کا کمال ہے؟ تو کہتے میرا تو کچھ نہیں. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حبیب اللہ. آخری بار ذرا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. دو اشعار فارسی کلام سبحان اللہ. علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ. اس کی بھی فرمائش سماعت فرمائیں. ارشاد ہو. تنم سبحان اللہ. تنم 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 فر سوتا جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم فر سوتا جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم تنم پر سوزا جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. دلوں میں پشت مردارا زیگی سیا یا رسول اللہ. دلوں میں پشت یا رسول اللہ. شسوے مرگزر آئی منے مسکین سے ناداری فدا ہے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ بھی فرمائش میں شامل. بس ایک شعر سماعت فرما لیں. کیا پیش کرو جانا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کرو 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 جانا کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. زندگیاں ختم ہوئی